السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکسیس کامیابی۔ ناظرین، کامیابی انسان کی بیسک خواہشات میں سے سب سے بڑی خواہش کے طور پر موجود رہتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی خواہشات ہوتی ہیں ان میں ان کو کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یقین محکم۔ یقین کس چیز پہ؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ، کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی دے گا اور وہ کامیابی دیتا ہے۔ دوسرا، اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پہ۔ جب اپنی صلاحیتوں پہ، اپنے کردار پہ یقین ہو تو پھر اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات پہ یقین کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی۔ آپ کوئی کام کریں اور کام کا سوچ کے سو جائیں کہ بس اللہ کی ذات پہ یقین کر لیا کہ اب کامیابی ملے گی، نہیں۔ آپ نے اپنی صلاحیتیں بھی دکھانی ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے کے بعد پھر اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رہنماؤں کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے جو دین اسلام کے جو سب سے بڑے لیڈرز، ان میں حضرت عمر کی میں آپ کو ایک آج مثال دوں گا۔ حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ رقبہ فتح ہوا، بہت زیادہ شہر فتح ہوئے، اس میں مصر بھی شامل تھا۔ مصر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن صالح کو گورنر مقرر کیا۔ تو عمر بن صالح جب گورنر تھا وہاں پہ، تو کچھ ہی عرصے کے بعد مقامی لوگوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں سامنے پیش ہوا اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں جو زمینیں کاشت ہوتی ہیں ان کی جو نہریں ہیں وہ دریائے نیل سے نکلتی ہیں، اور دریائے نیل کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ اس کا جو لیول ہے وہ نیچے گر گیا ہے، نہروں میں اور نالوں میں پانی نہیں آ رہا۔ تو یہاں کی ایک ریت ہے، رواج ہے کہ 11 محرم کو، تقریباً 11 محرم کو ہم ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے زیوروں سے سجا کے اس کو خوبصورت لڑکی کو ہم دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں۔ جب ہم دریائے نیل کے اس کو حوالے کرتے ہیں تو پھر پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو ہماری یہ رسم اور رواج تھے، اب دین اسلام یہاں پہ رائج ہو گیا، تو آپ ہمارے لیے کیا حکم کرتے ہیں؟ تو عمر بن صالح نے کہا کہ میں تو اس بارے میں حضرت عمر سے ہی مشورہ طلب کروں گا۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا گیا اور یہ ساری صورتحال جو تھی وہ حضرت عمر کو بتائی گئی۔ تو حضرت عمر نے وہ خط جب ملا اور اس کو خط کو پڑھا تو اس خط کے جواب میں 2 خط لکھے۔ ایک خط جو پہلا تھا وہ حضرت عمر بن صالح کے نام، اور دوسرا اس خط کے اندر جو دوسرا خط تھا وہ تھا دریائے نیل کے نام۔ تو پہلے خط میں لکھا تھا کہ اے عمر، یہ جو خط میں نے آپ کو بھیجا ہے اس میں ایک اور خط ہے، یہ دریائے نیل کے سپرد کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، اس کو پہنچا دیں۔ تو حضرت عمر نے وہ خط اٹھایا، چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر وہ خط دریا کے سپرد کر دیا، دریا میں پھینک دیا۔ تو اس کے بعد صبح کو جب دیکھتے ہیں تو دریائے نیل کا جو پانی کا لیول ہے وہ کافی اوپر آ گیا ہے، اور اتنا اوپر آ گیا کہ پہلے کبھی اتنی اوپر نہیں آیا تھا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اے عمر، کیا لکھا تھا اس خط میں جو دریائے نیل کے نام لکھا تھا؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے دریائے نیل سے لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو پھر تجھے چلنا پڑے گا، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ یقین محکم اور کامیابی کی پہلی نشانی جو ہمارے جو خلفائے راشدین تھے ان میں بھی موجود تھی، اور ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کسی بھی کام کی ابتدا سے پہلے ہمیں اس کامیابی کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذات پہ بھی بھروسہ کر کے کام کو شروع کرنا چاہیے، تو اللہ پاک اس میں کامیابی ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔